السلام علیکم ناظرین حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے جب رومی لشکر میں حرکت دیکھی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ میری ہی وجہ سے معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے چپکے سے تلوار نکالی اور حازم بن یغوث کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ اس کا سر اس کے تن سے دور جا پڑا۔ نصرانی عرب آپ کی یہ جرأت اور کام دیکھ کے مبہوت سے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں آپ کے قتل سے روک دیا اور وہ دہشت زدہ ہو کے رہ گئے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کی انان مسلمانوں کے لشکر کی طرف منعطف کر کے ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑا ادھر سرپٹ پڑ گیا۔ مسلمانوں نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو تحلیل و تکبیر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور اپنا تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے دعا دی اور فرمایا، خدا کرے تمہارے ہاتھ نہ بیکیں۔ جبلہ بن احم غسانی کو جب اس کے چچیرے بھائی حازم بن یغوث کے قتل کے متعلق معلوم ہوا تو اسے سخت غصہ آیا۔ بادشاہ کے پاس جا کے زمین بوس ہوا اور کہنے لگا، روم کے شہنشاہ، اب مجھ میں صبر کی طاقت باقی نہیں رہی۔ یہ عرب حد سے بڑھ گئے ہیں اور اپنے مرتبہ کو بھول کے آگے قدم رکھنے لگے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ بادشاہ بھی اجازت دینے کو ہی تھا کہ مسلمانوں پر ایک متفقہ حملہ کر دیا جائے کہ اچانک کچھ آدمی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے پاس ہے۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ایھا الملک، فلنطنوس والیہ رومۃ الکبریٰ و مدائن جناب کی کمک کے لیے آیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ رومۃ الکبریٰ میں ایک بہت بڑا مکان بنا ہوا تھا جس کا نام ابو صوفیہ تھا۔ اس میں تانبے کی ایک تصویر جس پر سونے کا کام تھا بنی ہوئی تھی۔ اس مکان کے سونے کے 7 دروازے تھے۔ ادھر دروازے پر ایک مدور عمارت تھی جس کے اوپر ایک آدمی کی شکل بنی ہوئی تھی اور اس آدمی کے ہاتھ میں سونے کی 7 تختیاں تھیں۔ نیز اسی بڑے عالیشان مکان میں ایک اور مکان بنا ہوا تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا اور جب سے رومۃ الکبریٰ کی بنیاد پڑی تھی اس وقت سے لے کر آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ جب والی رومۃ الکبریٰ فلنطنوس نے ہرقل کی کمک کا ارادہ کیا تو اسے لشکر وغیرہ کی رسد کے لیے خزانہ کی ضرورت ہوئی۔ وہ اس مقفل مکان کے پاس آیا اور اس کے کھولنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس مکان کے محتم یا متولیات موس نے فلنطنوس سے کہا، ایھا الملک، اس مکان میں کفل پڑے ہوئے آج 700 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ظہور مسیح علیہ السلام سے 170 سال قبل اس میں یہ کفل پڑا تھا۔ آپ کے باپ دادا میں سے کسی شخص نے اس سے تعارض نہیں کیا۔ اس کنیسہ کا جو آج تک متولی ہوتا رہا اس کی وصیت برابر یہی رہی کہ اس مکان کو نہ کھولا جائے۔ اس لیے اگر جناب اپنے پیشتر حکماں اور بادشاہوں کی حکمت کو جس کی بنا انہوں نے ڈالی تھی کھول کر ضائع نہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ اس شہر کی بنا آپ کے دادا نے ڈالی تھی اور مکان کی تاسیس بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ اس کا نام ارمونیا تھا۔ انہوں نے جیسا مجھے خبر پہنچی ہے اس شہر پر 300 برس حکومت کی ہے اور اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اس مکان کو نہ کھولا جائے۔ پھر آپ کے باپ نے 370 سال سلطنت کی اور اپنے باپ کی طرح یہی وصیت کی کہ اس کو نہ کھولا جائے۔ 100 سال حکومت کرتے ہوئے آپ کو بھی گزر گئے ہیں۔ اتنی مدت کے بعد آپ اپنے آباء و اجداد کی حکمت و دانائی اور طلسم و شربا کو کھول کر ضائع نہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ بادشاہ نے اس کے کھولنے میں اصرار کیا اور آخر کھول لیا۔ اس میں سوائے بیت المقدس اور بلاد شام کے نقشوں اور شاہان شام کی تصویروں کے اور کچھ نہ ملا۔ بادشاہوں کی تعداد اور ہر ایک کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سب سے آخر میں لیتن یعنی ہرقل کی تصویر اس حیثیت سے بنائی گئی تھی کہ گویا وہ اس کتبہ کو جو اس کے سامنے لٹکا ہوا تھا اور جس پر یونانی زبان میں حسب ذیل مضمون لکھا ہوا تھا بغور پڑھ رہا ہے، اے علم کے طلبگار، تجھے چاہیے کہ تو ہمیشہ علم حاصل کرتا رہے اور اسے بار بار پڑھتا رہے، کیونکہ جب متعلم کے کانوں میں علم کے نکات ہمیشہ پہنچتے رہیں گے اور اس کے گوشے سراپا ہوش بات کی باریکیوں سے سدا آشنا ہوتے رہیں گے تو اس کی قوت علم کے لیے یہ عز یاد کا باعث ہے اور اس کی دست اندازی علم کے واسطے اعانت کا سبب ہوگا۔ اس لیے تمام علوم کا استخراج اور استنباط عقل و قیاس ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور قیاس علم میں کثرت ریاضت کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے حکمت و دانائی اور اسرار خفیہ میں یہ بات معلوم کی ہے کہ جب صحن زمین میں ظلمت کا خیمہ نصب ہو جائے گا اور اس کے سایہ میں چاروں طرف ضلالت کا اندھیرا چھا جائے گا تو عرض تہامہ سے ہدایت کا ایک کم کمہ روشن ہو کر اپنے نور سے دنیا کو جگمگانے لگے گا
और जहल की इस तरीकी को जिसने दुनिया के इस हुस्न और दराग पर एक बहुत बड़ा पर्दा डाल रखा था हटा के हर जगह अपनी रोशनी पहुंचाने लगेगा। वो दरअसल खुदा का एक नूर होगा जो चिराग हिदायत बन के लोगों को अपने दीन में मिलाकर तौहीद खुदा की तरफ बुला लेगा। और वो शुत्र खो चशम का मालिक होगा जो दुनिया के तमाम अदियान को बातिल कर देगा। बादशाह उसकी सहल दावत से ज़ेक में आ जाएगा। पहाड़ और ज़मीन उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। और जब उसके नूर का गलबा दुनिया के हर जुल्मत कदा में हो जाएगा तो उसकी रूह इस आलम सफली को छोड़कर आलम अलवी और रूहानी की तरफ परवाज कर जाएगी। और इसके बाद उसका जानशीन एक ऐसा दुबला पतला शख्स होगा जिसका कल्ब नूर सिद्क से मुनव्वर और जिसका दिल रास्ती और सफाई से मामूर होगा। ये शख्स उसकी शरीयत को मजबूती और मिलत को मुस्तहकम कर देगा। शाम को उस वक्त जबकि एक सियाह चश्म वाला शख्स मुल्क के सर को भगा देगा, सख्त मुसीबत का सामना होगा। वो आदमी ऐसा होगा कि मियाना कद रखता होगा, दबदबा और सूलत का मालिक होगा। आदल उसकी सिफत है, पाबंदी उसका हुनर, पैबंद का कपड़ा उसका जुब्बा और दुर्रा उसकी तलवार होगी। उसके अयाम हुकूमत में बादशाहें तबाह हो जाएंगी, अकासरा नेस्तो नाबूद हो जाएंगे और दौलतें मफकूद हो जाएंगी। उसकी हुकूमत का ज़माना वही होगा जब यह घर जिसमें हिकमत की तस्वीरें हैं और जिन्होंने नेमतों को घेर रखा है खुलेगा। बस खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके कलम में हिकमत रासिख हो गई और जिसके खालिस अकल के ताक में हिकमत का चराग रोशन हो गया। हक को पहचाना, उसकी पैरवी की और बातिल से किनारा कश रहा। कहते हैं कि जब वालिया रोमतुल कुबरा ने कुतबा के इस मजमून को पढ़ा तो ताज्जुब से शशदर खड़ा रह गया। फिर अलमौस मोहतरम मकान से कहने लगा, पदर मेहरबान है, इस हिकमत व दनई के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? उसने कहा, अय्युहल मुल्क है, मेरी राय में हर कल की हुकूमत का ज़माना जाता रहा। अर्ज़ सूर्या में उसकी मुमलकत के सतून गिर पड़े। उसकी बादशाही इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया की तरफ बदल गई है। कहते हैं कि जब फलंतानोस वालिया रोमतुल कुबरा ने अबा सोफिया के मुतवली और मोहतमम से यह सुना तो उसने इस राज को अपने दिल में छुपाया और ये इरादा किया कि अरबों के पास जाकर उन्हें देखना चाहिए और हर कल की मदद को पहुंचना चाहिए, क्योंकि पोप अस्तोलस ने जो शरीयत मसीह नासरी का हाकिम है मुझे ख़त भेजकर दीन नसारा की मदद के लिए बुलाया है। अगर मैं ना गया या तवक्कुफ़ किया तो वो मेरी इज़्ज़त और हुर्मत को खाक में मिला देगा। यह सोचकर उसने अपने लश्कर में से 30,000 फौज जो कौम कर्जा पर मुश्तमिल थी मुंतखब की और अपनी जगह अपने बेटे असफलोस को मुकर्रर करके बैतुल हिकमत से इस्कंदर यूनानी का निशान जो सोने चांदी और मोतियों से बना हुआ था और जिसे इस्कंदर ने अर्ज़ बलूच के फतह के रोज़ बुलंद किया था निकाला। यह निशान महज साल भर में एक दफ़ा यानी ईद सलीब और शुआतीन के रोज़ कनीसा अबा सोफिया में निकला करता था। यह उसे अपने साथ लेकर अंत्योकिया की तरफ चला और जब उसके बाब हदीस जिसके मैंने बाब फारस के हैं पहुंचा तो यहीं खेमाजन हो गया। कहते हैं कि मलिक हरकल अपने घोड़े पर सवार होकर वालिया रोमतुल कुबरा की मुलाकात के लिए गया। उसका डेरा हरकल के खेमे के सामने लगाया गया। रोमी बहुत खुश हुए और नुसरत व मदद के लिए उसके आने को नेक फाल तस्वुर किया। नाकूस बजाए गए, लश्कर में एक अजीम शोर पैदा हुआ, आवाज़ें दूर दूर जाने लगीं। मुसलमान उनकी आवाज़ें सुनकर मुतहय्यर हुए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जासूस जो मुआहिदी लोग थे आपके पास है और आपको वली और रोमतुल कुबरा के आने की इतला दी। आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, इलाहुल आलमीन, आपके दुश्मन हम पर अपने कसरत तादाद की वजह से नुसरत चाहते हैं। आप उनकी जमीयत का शहराजा परागंदा कर दीजिए, उनके कलमों को मुतफरक, लश्करों को हलाक और उनके कदमों को मुतज़लज़ल कर दीजिए। हमारे कलमा को बुलंद और उनके कलमा को पस्त फरमा दीजिए। और जिस तरह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम अहज़ाब में मदद की थी उसी तरह हमारी मदद कीजिए। इलाही इनके मकर व फरेब को इनके सीनों तक रहने दीजिए और हमारी इन पर मदद फरमाइए। मुसलमानों ने आपकी दुआ पर आमीन कहा और तजरा उजारी करते रहे। जब वालिया रोमतुल कुबरा अपनी फ़ौज के साथ अंताकिया में आया तो मुसलमानों को खौफ लाहिक हुआ, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें साबित कदम रखा और उनका पाए सबात मुतज़लज़ल न हुआ। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में बनी तय के 3,000 आदमी देकर उनसे फरमाया, या साहिब रसूल,
رومی اپنے دین کی نصرت اور کمک کے لیے دریا کے ساحل پر مجتمع ہوئے ہیں۔ تم وہاں پہنچ کر بلاد سواحل پر تخت و تاراج کر دو، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں مسلمانوں کے متعلق تم سے باز پرس کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور جبلہ اور لازکیہ پر پہنچ کر انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تخت و تاراج کی اور ان کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ باب جبلہ پر جبلہ بن احم غسانی کا چچیرا بھائی انان بن جرہم غسانی تھا، جس کے پاس قسطنطین بن ہرقل نے طرابلس کا سور سید اور بلاد کیساریہ سے بادشاہ کے لشکر کے لیے رسد جمع کر کے گیہوں اور جو کے 1000 بار اپنے مصائب کے ہاتھ روانہ کیے تھے، اور وہ مصائب اس کے سپرد کر کے تاکہ یہ بادشاہ تک پہنچاتے واپس چلا گیا تھا۔ آپ اپنی جمعیت کو لے کر اس پر جا پڑے اور یہ تمام بار اپنے قبضہ میں کر کے مسلمانوں کے لشکر میں لوٹے۔ مسلمانوں نے جب انہیں آتے دیکھا تو زور زور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کیے۔ ہرقل نے جب مسلمانوں کی تکبیروں کے نعرے سنے تو اپنے جاسوسوں سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس طرح شور کر رہے ہیں۔ وہ جاسوس کچھ دیر غائب رہنے کے بعد واپس آئے اور اسے مطلع کیا کہ مسلمانوں نے اس رسد کو جو بادشاہ کے لشکر کے لیے آ رہی تھی اپنے قبضہ میں کر لیا ہے۔ یہ اسے سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے فوجی افسروں سے کہنے لگا کہ اب ان کے اور ہمارے مابین لڑائی کے سوا اور کچھ نہیں، اللہ پاک جسے چاہیں گے مدد دیں گے۔ اس کے بعد اس نے سرداران صاحب نشانات اور ہرقلیہ قیاصریہ کے فوجی افسروں کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، اور خود گھوڑے پر سوار ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تمام والیان ملک آ کے اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ حضرت یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے لشکر کی صف بندی کرنے لگے۔ فلنطن اس ولی رومۃ الکبریٰ بادشاہ سے عربوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا اور کہنے لگا، ایھا الملک، میں اپنے ملک کو چھوڑ کر 200 فرسخ چل کے آپ کے پاس محض اس لیے آیا ہوں کہ مسیح کو راضی کروں اور آپ کی خدمت بجا لوں۔ یہ تمام افسران اور سرداران فوج جو اس وقت جناب کے سامنے کھڑے ہیں اپنا اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو عربوں سے نہ لڑ چکا ہو۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں آج ان سے لڑ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں اور قلب مضر کو خوش کر دوں۔ بادشاہ نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے کہا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور بادشاہوں میں جو تمہاری عزت و حرمت ہے اسے ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ اس کا خیال رکھو۔ سلطنت میں تم مجھ سے بھی مقدم ہو، اس کام کے لیے کسی دوسرے کو جانے دو۔ عرب اتنے بہادر نہیں ہیں کہ تم خود ان کے مقابلے میں نکلو۔ اس نے کہا، اب ایسی کون سی عزت باقی رہ گئی ہے جسے انہوں نے ذلیل نہیں کر دیا؟ ہمارا تمام دبدبہ انہوں نے بیکار کر دیا، ہماری تحقیر کی، ہمارے پیشوان دین اور بزرگان ملت کی تذلیل کی، اور بشپوں اور پادریوں کو حقیر کر دیا۔ ہمارے ہر چھوٹے بڑے پر جنگ فرض ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا ادنا فقیر۔ ایھا الملک، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص محبت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا اسے دنیا کی محبت اور اس کی آرائش و زیبائش کی طرف اس کے خواہشات اور زیادہ سمجھیں گی، اور جب وہ اس کی طرف اس وجہ سے اور جھکے گا تو اس کے سینہ کے صفحات پر جہل کے اور زیادہ نقوش ہو جائیں گے اور طلب آخرت سے اس کو باز رکھیں گے۔ لیکن جو شخص خواہشات نفسانی و جسمانی کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی اطاعت و بندگی کی طرف چلے گا وہ محل انس میں دیر القدس کے پاس پہنچ جائے گا، اور جب تک تمہارے ان دلوں کا جو غفلت کے پردوں میں مستور ہیں میلان ازلی فانی چیزوں کی طرف رہے گا، اس وقت تک برابر تم پر سب سے زیادہ کمزور قومیں مسلط ہوتی رہیں گی جو تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دیں گی، وطن سے جلا وطن کر دیں گی اور گھروں سے بے گھر کر دیں گی۔ یہ محض تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے کہ تم ہمیشہ اپنی ان خواہشوں کے بندے بنے رہے جو تمہیں ہلاکت کے غار تک پہنچانے والی تھیں، کیونکہ تم نے حق کے خلاف کیا، رعایا پر ظلم توڑے، ان کے مال و جان ہمیشہ ضائع کرتے رہے، زنا کثرت سے کیا، بےہودگیوں اور خیانتوں کے مرتکب رہے۔ بس اسی وجہ سے نہ تمہاری مدد کی گئی اور نہ کمک، بلکہ تم برائی کے گڑھے میں دھکیل دیے گئے۔ بادشاہ کا سب سے بڑا مصائب جس کا نام سرون تھا وہ چلا کے کہنے لگا، سردار، بادشاہ کا دل ایسے وقت میں جن باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور جس کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ بار اس وقت ان پر نہ ڈالیے۔ بادشاہ خود آپ سے زیادہ ایسا واضح کہہ چکے ہیں۔ ولی رومۃ الکبریٰ نے اس بات کو ٹال دیا اور کچھ جواب نہ دیا، اور اسے بات کرنے سے سخت رنج ہوا۔
خصوصاً بادشاہ کے سامنے بات کرنے سے، نیز اس وجہ سے کہ بادشاہ نے بھی مصائب کو کچھ نہ کہا، مگر اس نے رات تک اسے چھپائے رکھا اور کسی سے ظاہر نہ کیا۔ جب چوتھائی رات گزر چکی تو اس نے اپنے ندیم و خاص لوگوں اور مقربین کو، جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے، بلا کر ان سے کہا کہ کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ بادشاہوں کے سامنے مجھے ہر کل کا مصائب جھڑک کے ذلیل کر دے؟ تم لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا گھرانہ بادشاہ کے گھرانے سے افضل ہے، میرا نسب بادشاہ کے نسب سے عالی ہے، اور میرا ملک اس کے ملک سے اقدام ہے، من جملہ اس کے خدمت گاروں کے ہو گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں عربوں کے پاس جا کے ان کا دین اختیار کر لوں، کیونکہ دراصل ان کا دین صحیح سچا اور درست ہے، اور ان کی شریعت و ملت مضبوط، واضح بالحق اور موید بالصدق ہے۔ جو شخص اس شریعت پر گامزن ہوگا وہ قیامت کے ڈر سے بالکل مطمئن اور بے خوف ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، یوہل ملک، آپ اپنا مذہب، ملک اور اپنی عزت ترک کر کے اپنا دل کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک ایسی قوم کی اطاعت کریں گے جن میں نہ بزرگی ہے، نہ شراف ہے، نہ علم و حکمت جو ان کی قدر و منزل کو بڑھا دے؟ فلنتن اس نے کہا کہ دراصل حکمت بالغہ کا سر چشمہ اور علوم کاملہ کا مستقر انہی کے پاس ہے، اور انہی کے قلوب حکمت و علوم کے متحمل ہیں، کیونکہ ان کی توحید کے نور نے ان کے ذہنوں کو مصفا کر دیا ہے، اور ان کے ایمان کی چاندنی ان کے سردار کی برکت سے اقصائے عالم میں پھیل گئی ہے، اس لیے کہ ان کی حکمت ربانیہ کی مقناطیس نے شریعت کی پیروی کے لیے عقلوں کے جواہر کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ جو شخص اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے گا وہ جہل کی زمین کے کنارے پر کبھی نہیں بیٹھا رہے گا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ نور و ظلمت کا روشن کرنے والا اور موت انتہائی حیات ہے؟ انہوں نے کہا، یوہل ملک، ہم نے آپ کی اطاعت اس غرض سے نہیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر ایسی شرافت و بزرگی حاصل کریں جس کا انجام ذلت ہو۔ ہاں، ہم آپ کو ایسی دائمی عزت حاصل کرنے سے نہیں روکتے جو ہمیں ذلت سے نکال دے۔ اگر آپ ہمارے لیے ایسا طریقہ اور راستہ تلاش کرتے ہیں جو ہمیں شقاوت سے نکال کر بقا کی طرف لے جائے تو آپ باطل کو چھوڑ کر شوق سے حق کے طلبگار ہو جائیے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ فلاں تنوس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے وہی چیز پسند کی ہے جو اپنے نفس اور ذات کے لیے محبوب سمجھی ہے۔ اگر تم میری موافقت نہ کرو گے تو میں تنہ تنہا اس طرف چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے دل میں اچھی طرح غور کر لیا ہے کہ دنیا و آخرت کی بہتری و فلاح کا ذریعہ وہی ہے۔ آیا تم اس کلام سے خوش ہوتے ہو اور اسے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اچھا، ہوشیار ہو جاؤ، کل رات ہم گھوڑوں پر سوار ہو کے اس طرح گشت کریں گے کہ گویا نگہبانی اور حفاظت کی غرض سے لشکر کے گرد گھوم رہے ہیں اور عربوں کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بہت بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ متفرق ہو گئے اور فلنتنوس نے اپنا مال و اسباب درست کر کے اس کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فلنتنوس نے عربوں کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو حضرت یوکنہ بادشاہ کا کوئی پیغام لے کر اس کے پاس ہے، اور جب وہ پیغام پہنچا کے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہے تھے تو فلنتنوس نے اس سے کہا، تم بادشاہ کے کون سے مصائب ہو؟ آپ نے فرمایا، میں یوکنہ والی حلب ہوں۔ اس نے کہا، تم نے اپنے شہر اور سلطنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، اس پر عرب غالب ہو گئے اور سب قصہ بیان کر دیا مگر اسلام لانے کا نہ بیان فرمایا۔ اس نے کہا، میں نے سنا تھا کہ حاکم حلب اپنے دین سے منحرف ہو کے عربوں کے دین میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، پہلے ایسا ہی ہوا تھا مگر بعد میں پھر بادشاہ اور اس کے دین کی طرف رجوع کر لیا۔ اس نے کہا، تم پر ان کے حالات کیا منکشف ہوئے؟ آپ نے فرمایا، یوہل ملک، میں ان کے دین میں داخل ہوا اور ان کے کاموں سے واقف اور ان کے بھیدوں سے مطلع ہوا۔ وہ قوم باطل کی طرف رجوع نہیں کرتی اور نہ حق سے روگردانی کرتی ہے، رات کو مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے نہیں سوتی، اپنے رب کے ذکر کے سوا کوئی کلام نہیں کرتی، مظلوم کا ظلم سے حق دلواتی ہے، اس کے اغنیاء اس کے فقراء کی غمخواری کرتے ہیں، اس کے سردار مساکین کے لباس میں رہتے ہیں اور عزیز و ذلیل امر حق میں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ فلنتنوس نے کہا، جب تم ان کے سردار سے واقف اور ان کی فضیلتوں سے آگاہ ہو گئے تھے تو پھر تمہیں کس نے منع کر دیا کہ تم اس کے پاس نہ رہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے میرے دین کی محبت ہے اور قوم کی صحبت ادھر کھینچ لی کیونکہ میں نے ان کی جدائی کو گوارا نہ کیا۔
فلن تنوس نے کہا کہ پاک نفوس اور محتاط عقلیں جب امر حق کو دیکھ لیتی ہیں تو انہیں خالص نجات دینے اور بری زندگی سے خلاصی دلانے کے لیے یقین کی طرف کھینچ لیا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ نفوس اور عقول اعلیٰ علیین کی طرف بلند ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوکنا یہ سن کر وہاں سے چل پڑے۔ آپ کے قلب میں فلن تنوس کا قول گھر کر گیا اور آپ نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، اس نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ سب اس کے صفائے دل میں نقش معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا کلام صاف گواہی دے رہا ہے کہ اس کی عقل نے مذہب اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے بقیہ دن اسی اضطراب و قلق میں گزارا۔ رات ہوئی تو پھر آپ چپکے سے فلن تنوس کے پاس آئے اور اسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو فلن تنوس نے آپ سے کہا، یوکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے حجاب نے ظالمین کو متقین کے راستہ کی تباہ سے روک لیا ہے۔ جو شخص حق کی تلاش کرتا ہے وہ ضرور اسے مل جاتا ہے، اور جو باطل کی مطابقت کرتا ہے باطل اسے پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایھا الملک، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، اگر تم بصیرت کی آنکھ اور دلیل و حجت کی بصارت سے دیکھتے تو ان کا مذہب کبھی نہ چھوڑتے۔ تم نے ایسی نعمتوں کی طرف توجہ کی جو خود زوال کی طرف متوجہ ہیں اور اپنی طرف دیکھنے والوں کو عذاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہ دیا اور اس کے پاس سے چلے آئے۔ خفیہ اس کے تجسس میں رہے، حال دریافت کرنے کی کوشش کی اور جو راستہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف جاتا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ فلن تنوس گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے خیمہ سے نکل کے اپنے بنی عم اور یگانوں کے پاس آیا۔ وہ بھی سامان درست کر کے چلنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بنی عم اور ساتھ چلنے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ یہ اپنا مذہب چھوڑ اور دنیاوی عزت و تاج ترک کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چل دیے۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے تو حضرت یوکنا نیز آپ کے قبیلہ کے 200 آدمی انہیں یہاں ملے جو پہلے سے ان کے انتظار میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت یوکنا نے فلن تنوس سے کہا، ایھا الملک، کیا آپ نے مسلمانوں کے لشکر پر شب خون مرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ خدا قدیم و ازلی کی قسم، میرا ارادہ ان کے پاس جا کے ان کے دین میں داخل ہونے کا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں گا۔ جو شخص فنا کی آنکھ سے دنیا کی طرف دیکھتا ہے وہ آخرت کے لیے کام کرنے لگتا ہے۔ اے یوکنا، تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ تم بھی ہمارے ارادے میں ہمارا ساتھ دو اور جو ہم کرنے والے ہیں تم بھی کرو۔ آپ نے فرمایا، ایھا الملک، آپ کو جاذب حق نے گمراہی کے راستہ سے کھینچ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تمام قصہ اسے بیان کیا اور کہا کہ میرا ارادہ رومیوں پر ایک دو چلنے کا ہے۔ فلن تنوس نے انہیں بوسہ دیا، ان کی بات سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم اکیلے آدمی ہو، یہ کام کس طرح کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ایھا الملک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صحابہ جو 20,000 رومیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں میرے گھر میں ہیں۔ میری رائے میں آپ جلدی نہ کریں، اپنی قوم کے پاس واپس چلیں۔ میں ایک آدمی کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کروں گا جو انہیں ایک خفیہ راستہ سے جسے ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہے لے آئے گا۔ کل آپ میں اپنے لشکر کے ہر کل کے گرد رہیں۔ میں شہر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 200 صحابہ کو ہتھیار دے کر قید سے چھوڑ دوں گا۔ مسلمانوں کا لشکر ادھر حملہ کر دے گا۔ آپ میں اپنے لشکر کے ہر کل پر ٹوٹ پڑنا اور خود بنفس نفیس ہر کل کو پکڑ کے اپنے قبضہ میں کر لینا۔ اگر جناب نے ایسا کیا تو گویا اپنے جہاد کے فرائض کو انجام دے دیا۔ میرے قبیلہ کے آدمی نیز 200 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جست کر کے شہر پر حملہ کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم اس سب کے مالک ہو جائیں گے۔ اور اگر جناب کا یہ ارادہ ہے کہ میرا بھید کسی پر ظاہر نہ ہو اور میں اپنی دارالسلطنت میں واپس چلا جاؤں تو آپ اپنے لشکر کی باغ ڈور کسی اپنے معتمد آدمی کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔